اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم آیت نمبر 28 سے لے کر 34 تک اس کا ترجمہ تشریح پڑھیں گے۔ یہ ہمارا اسمارٹ سلیبس بھی یہیں تک ہے، آیت نمبر 34 تک، اور آج کی کلاس میں ہم اس کو کور کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابیں ذرا سامنے رکھیں بچوں، اور ترجمہ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل فرما دیجیے لازواجک، اپنی ازواج مطہرات سے۔ ازواج زوج کے جمع ہے، بمعنی بیوی کو کہتے ہیں۔ ان کنتن، اگر تم ہو تریدنا چاہتی، الحیات الدنیا، دنیا کی زینت، وزینتہا، اور اس کی زینت، فتعالین، تو آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں فائدہ دوں گا، واسرحکن، اور تمہیں رخصت کر دوں گا، سراحا جمیلا، اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو چاہتی ہو تو میرے پاس آؤ، میں تمہیں فائدہ بھی دوں گا اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ دوسری آیت نمبر کا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیک عورتوں کے لیے، مِن کنہ، تم میں سے، اجرًا عظیما، بہت بڑا اجر۔ ٹھیک ہو گیا؟ دوبارہ دیکھیں، اور اگر تم، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم چاہتی ہو، تُرِدْنَ اللَّهَ، اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو، دار آخرت کو، آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے، أَعَدَّ، تیار کر رکھا ہے، لِلْمُحْسِنَاتِ، نیک عورتوں کے لیے، مِن کنہ، تم میں سے، أَجْرًا عَظِیمًا، بہت بڑا اجر۔ یا نساء النبی، اگلی آیت نمبر کا، یا نساء النبی کی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی بیویوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، من، جو بھی، یأتی، کرے گی، منکن، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کھلی بے حیائی کا کام۔ ٹھیک ہے؟ من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو تم میں سے کوئی برا کام کرے گی، معصیت کا کام کرے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ نبی کی بیویوں میں سے اگر کوئی برا کام کرے گی، برائی کا، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر آسان۔ ٹھیک ہو گیا؟ ترجمہ پہلے ملاحظہ کیجیے توجہ سے۔ وَمَن يَقْنُتْ، اچھا، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے کہا کہ اگر کوئی برا کام کرے گی تو اس کا انجام کیا ہوگا، اب اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا انجام کیا ہوگا، جزا کیا ملے گی۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بھی تم میں سے، اقنا، یقنو کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا، اور جو بھی تم میں سے کوئی فرما برداری کا کام کرے گی، اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شعار رہے گی، فرما بردار رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک کام کرے گی، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، تو ہم اسے اجر بھی دگنا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ اسے اجر بھی سنگل اکیلا دیا جائے گا، تنہا، بلکہ اجر بھی دگنا دیا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے باعزت روزی، اچھا رزق، یہ تیار کر رکھا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ، یا نساء النبی کی، لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی کی، نبی کی بیوی ہو، لستن، نہیں ہو تم، کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح، کاحد، ایک، من النساء، عورتوں کی طرح، یا نساء النبی کی، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو۔ ٹھیک ہے؟ ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، فلا تخضعن، فلا، پس ہرگز نہیں، تخضعن، نرم لہجے میں، قول، بات کرے، فلا تخضعن بالقول، تو آپ نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فلا تخضعن بالقول، تو آپ نے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، فَيَطْمَعَ، بس لالچ آ جاتا ہے،
الذی فی قلبہ، ایسے لوگوں کے قلب میں مرض، ان کے جن کے اندر بیماری ہے، وقلنا قولا معروفا، اور آپ ان سے اچھی طرح بات کریں۔ اس کو دوبارہ سمجھے، اللہ نے نبی کی بیویوں سے کیا فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پھر فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو، پھر فرمایا کہ آپ نے نرم لہجے میں کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ نرم لہجے سے بات کریں گے کسی سے تو جس کے دل میں بیماری ہو وہ کوئی غلط امید لگا بیٹھے گا، فیطمع الذی، وہ امید لگا بیٹھے گا جس کے دل میں بیماری ہے۔ تم نے کیا کام کرنا ہے؟ تم نے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور تم گھروں میں ٹھہری رہو، ٹھیک ہے، وقرن فی بیوتکن، اور تم گھروں میں ٹھہری رہو، وقرن اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ لفظ فی حرف جار ہے، بیوتکن بیت کی جمع گھر کو کہتے ہیں۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، ولا اور ہرگز نہیں، تبرجنا ظاہر کرو، ٹھیک ہے، تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت کی طرح، اولا پہلے والے زمانے کی طرح زیب و زینت نہیں کرنی، آرائش نہیں کرنی، سجنا سورنا نہیں ہے، صرف گھر میں رہنا ہے۔ واقمنا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، واتین الزکات، زکوٰۃ ادا کرو، واطیعن اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیذھب عنکم، کہ وہ تم سے دور کر دے، الرجس، ناپاکی کو، اہل البیت، اہل بیت والو، ویطہرکم تطہیرا، اور وہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلی آیت مبارکہ، اگلی آیت مبارکہ میں نے فرمایا وذکرنا، اور یاد کرو، وذکرنا اور یاد کرو، ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن، وذکرنا اور یاد کرو۔ اب یہاں پہ یاد کرنے سے مراد اللہ کا ذکر کرنا، وذکرنا اور تلاوت کرو، ٹھیک ہے، وذکرنا اور یاد کرو، ما یتلا ماضی مجہول کا صیغہ ہے، جو تلاوت کی جاتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات مطلب اللہ کا قرآن مجید، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیمات، حدیث مبارکہ، ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے باریک بین اور خبردار۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ یہ تو تھا آج کی کلاس کا ہمارا ترجمہ۔ اب ہم ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان الفاظ کی، قرآن مجید کی ان آیات کی تشریح بھی ہلکی تھوڑی بہت کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں حکم کیا دیا۔ تو توجہ کیجیے گا بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنی بیویوں سے، اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اللہ نے نبی کی بیویوں سے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ سب سے پہلے آپ توجہ کیجیے گا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آنے کی اجازت دی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھی اور آپ افسردہ اور خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ میں ضرور کوئی بات کہہ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دوں گا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ دیکھتے کہ بنت خارجہ مجھ سے نفقہ کا سوال کرے اور میں اس کی گردن کو مروڑ لوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا ان کو جو تم میرے گرد بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہو یہ مجھ سے نفقہ کا ہی سوال کر رہی ہے۔ بالکل۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ کی گردن مڑونے لگے، پھر حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، وہ حضرت حفصہ کی گردن مڑونے لگے، اور دونوں کہہ رہے تھے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا سوال کر رہی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم آئندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کریں گی جو آپ کے پاس نہ ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے الگ رہے، تب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہیں تو آ جاؤ، میں تمہیں دنیا اور اس کی زندگی اور اس کی زینت کو دیتا ہوں، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آخرت کو چاہتی ہیں تو پھر اس کا بھی اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ابتدا کی اور فرمایا اے عائشہ میں تمہارے سامنے ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ تم اس میں جلدی نہ کرو، حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے یہی بات دہرائی
ٹھیک ہو گیا. اس آیت مبارکہ میں مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیا تھا کہ وہ الگ طلاق لینا چاہتی ہیں تو ان کو اختیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ٹھیک ہو گیا، ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ہیں؟ اکثر بچوں کو شاید اس بات کا پتہ نہ ہو، تو بچے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں. اگر آپ نے اس کو نوٹ بک پہ لکھنا ہے تو لکھ لیجیے گا اور یاد کر لیں تو اچھی بات ہے. آپ کو اپنے نبی کی ازواج کے بارے میں، نبی کے گھر والوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ہمارے نبی کے بارے میں اگر کوئی ہم سے پوچھے اور ہمیں خود معلوم نہ ہو اس کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں، تو افسوس ہے نا، ہم بھر کے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے نبی کی شخصیت کے بارے میں نہیں پتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے گھر والوں کا نہیں پتہ، تو یہ غلط بات ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کیا، پھر حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر حضرت عائشہ بنت ابی بکر سے، پھر حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر حضرت جویریہ بنت الحارث سے نکاح کیا، پھر حضرت زینب بنت جاش سے نکاح کیا، پھر حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح کیا، پھر حضرت ریحانہ بنت زید سے بھی نکاح کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان سے نکاح کیا، پھر حضرت صفیہ بنت حیی ابن الاخطب، ٹھیک ہے، بن اخطب سے نکاح کیا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ بنت ازحاق سے بھی نکاح کیا، یہ مختلف روایات میں ملتا ہے، حضرت اسماء بنت الامان سے بھی نکاح کیا. تو اس طرح سے اگر ہم بات کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 ازواج مطہرات بنتی ہیں. اس میں سے 2 باندیاں بھی ہیں، یا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک باندی تھی جس کا نام تھا حضرت ماریہ کتبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور بھی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف بھی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اصل میں ٹوٹل کتنی تھی. تو جو زیادہ مشہور روایات ملتی ہیں ہمیں وہ ٹوٹل 11 میں روایات ہمیں ملتی ہیں. ٹھیک ہو گیا بچوں، تو آپ ان کے نام لکھ لیجیے گا اور ان کو یاد بھی کر لیجیے گا. اگلی آیت مبارکہ میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے کیا فرمایا تھا؟ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو، تو اللہ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چاہتی ہیں اور آخرت کو، تو ان کے لیے اجر بھی دگنا ہے. اور اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، یا نساء النبی لستن من یأت منکن بفاحشہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی ازواج سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. ازواج مطہرات کا جتنا بلند مقام ہے، اگر وہ کوئی، اللہ معاف کرے ہم اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، وہ کوئی گناہ والا کام کرتی ہیں نعوذ باللہ، تو ان کو عذاب بھی اللہ نے فرمایا کہ دگنا دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا بچوں. اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل بات آسان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا رتبہ، درجہ اور ان کی فضیلت عام عورتوں سے کہیں زیادہ ہے. جس طرح آزاد کی سزا غلام سے دگنی ہوتی ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کا مرتبہ چونکہ دوسری خواتین سے زیادہ ہے، اس لیے ان پر گرفت بھی اور ان سے زیادہ رکھی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کے احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ ان کے سامنے نازل ہوا کرتی تھی، ان کے سامنے سوتے جاگتے چلتے پھرتے. اس لیے فرمایا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اے نبی کی ازواج مطہرات، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور اس کی اطاعت کرتی ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ازواج مطہرات کے لیے اجر بھی دگنا تیار کر رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں یہاں پر زیادہ تر بات کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا، اسی آیت مبارکہ میں دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر خشوع و خضوع اختیار کرے گی، نیک کام کرے گی، اس کو اجر بھی دگنا ملے گا. اب خشوع و خضوع کیا کام کرنے، نیک کام کرنے سے کیا مراد ہے؟ پہلے آپ اس آیت مبارکہ کو بھی سمجھ لیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم کیا دیا تھا.
سب سے پہلی بات کہ ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کہا جا رہا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو، اور سیکنڈ کسی سے بات کرنی ہے تو نرم لہجے میں ہرگز بات نہیں کرنی، ٹھیک ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر اچھی بات کریں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 احکامات اللہ نے فرمائے۔ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا شرف اور ان کی فضیلت دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جو نبی کی بیویاں ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ٹھیک ہو گیا بچوں۔ تو دوسرے نمبر پر یہاں پہ یہ فرمایا جائے کہ عورتوں کا مردوں سے آواز کو بلند رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا، پست رکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، تو اس کی وجہ بھی سن لیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ بوقت ضرورت سخت اور کھرے لہجے میں بات کریں، نرم اور لچکدار لہجے میں بات نہ کریں، جیسے آوارہ عورتیں اجنبی مردوں سے باتیں کرتی ہیں، جس سے فساق کے دلوں میں نفسانی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں۔ علامہ آلوسی تفسیر ابن کثیر کے مصنف روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں کہ بعض ازواج مطہرات جب کسی ضرورت کی بنا پر اجنبی مردوں سے بات کرتی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی تھی تاکہ ان کی آواز میں کوئی نرم یا لچک پیدا ہو جائے، اور جب عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور شخص سے بات کرے اور اس سے سخت لہجے میں بات کرے تو اس کو زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں میں اس عورت کے محاسن میں شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہمارے زمانے میں خواتین کا مردوں کے ساتھ عام اور آزادانہ میل جول بالکل ملتا ہے، یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن کا نظام ہمیں ملتا ہے، اور شرعی حدود و قیود کے بغیر عورتیں مردوں کے ساتھ مختلف اداروں میں کام بھی کرتی ہیں آزادی کے ساتھ۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تقریریں منبر بنتی ہیں اور تقریریں کی جاتی ہیں، بلکہ بعض خواتین تو وزراء جلسوں میں تقریریں بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حکم کیا ہے؟ ہم نے اپنے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ یہاں پہ بھی ازواج مطہرات کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ازواج مطہرات کے ساتھ ساتھ عام عورتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ عام عورتوں کو بھی اگر کسی سے بات کرنی ہے، خاص طور پر کسی اجنبی مرد سے، تو نرم لہجے میں بات نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں سورۃ النور میں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور عورتیں اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں تاکہ لوگوں کو ان کی چھپی ہوئی زینت کا علم نہ ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ عورت کو اتنی بلند آواز کے ساتھ کلام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس کو اجنبی مرد سن لیں، کیونکہ پازیب کی آواز سے اس کی اپنی آواز سے زیادہ فتنہ انگیز ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ پائل وغیرہ اس کی جو آواز ہوتی ہے چھن چھن یا کچھ بھی، مطلب جب ہم اس کو پہن کر چلتی ہیں، خواتین کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ چلتی ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے، تو اس کی آواز سے لوگوں کی اٹینشن آپ کی طرف، اٹریکشن آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جو کہ اسلام میں سراسر غلط بات ہے۔ پہلی بات، گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر گھر سے نکلتے ہیں تو کسی محرم کو ساتھ لے کر نکلیں، پردے کے میں جائیں، اور اس کے علاوہ بات کرنے کی ضرورت بھی پڑ جائے بازار میں، جیسے آپ دکان پہ جاتی ہیں تو وہاں پہ بھی سخت لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں بات کرنے سے ہرگز منع جو ہے وہ منع کیا گیا۔ اس بات کو تمام بچوں نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں پر اذان اور اقامت نہیں ہے، کیونکہ اذان اصل میں خبر دینے کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے خبر دینا مشروع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اذان میں چونکہ آواز بلند کی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے آواز بلند کرنا ٹھیک نہیں ہے، غلط سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہی فرمایا کہ عورتیں اذان بھی نہیں دے سکتی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز میں اس کو اگر ہم بلند آواز سے کہتے ہیں تو فتنہ فساد پیدا ہونے کے زیادہ اسباب بنتے ہیں۔ پھر سورہ نور میں جو اللہ نے فرمایا کہ زمین کو پاؤں پر مارو، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی پازیب کی آواز اجنبی مردوں کو نہ سنائی دے۔ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ عورت کو نماز میں سبحان اللہ کہنے کی بجائے تالی بجانے کا حکم ہے، کیونکہ عورت کا آواز بلند کرنا منع ہے، اور فقہاء احناف بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز عورت ہی ہے، جس طرح مطلب عورت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ چھپانا تمام چیز کو، ٹھیک ہے، تو آواز بھی بلند کریں گے تو ظاہر ہے اجنبی لوگوں سے بات کرنے میں آسانی ہوگی، اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط خیالات پیدا ہونے کا خدشہ کم ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی بچوں آپ کو،
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، بالکل یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی نہ زیب و زینت نہ کرو، آرائش نہ کرو، سجنا سورنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورت صرف اور صرف اپنے خاوند کے لیے سج سور سکتی ہے، اور خاوند اپنی عورت کے لیے سامنے یہ اس کے لیے بس۔ اس کے علاوہ عورت کو بازار میں جانا ہو، محافل میں، یا یوں سمجھ لیں کسی پارٹی میں یا فنکشن میں، شادی کوئی بھی، اس پہ اگر وہ بن کر سج سور کر جاتی ہے تو احادیث مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بارے میں سخت وعید آتی ہے کہ جو عورتیں ایسے باہر نکلتی ہیں شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو باقی آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں؟ اس آیت میں یہاں پہ یہ لفظ کیا جا رہا ہے وقرنا، جمع مؤنث کیسے، اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اے نبی کی بیوی ہو اپنے گھروں میں برقرار رہو، ٹھہری رہو اور بغیر کسی شرعی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح بن کر سج سنور کر باہر تو بالکل بھی نہیں نکلنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے اس طرح بناؤ سنگار کو دیکھ لیتے جو اب عورتوں نے ایجاد کر لیے تو ان کو مساجد میں نماز پڑھنے سے اسی طرح منع فرما دیتے جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اور یہ صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں حدیث شریف موجود ہے، سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شوہر ہم کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا گھروں میں نماز پڑھنا بیرونی کمروں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا بیرونی کمروں میں نماز پڑھنا حویلیوں میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا حویلیوں میں نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ المعجم الکبیر میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی یہ سبق موجود ہے کہ ہم نے ان کو خود ہی تعلیمات دینی ہے، اور اگر ہم اپنے گھر والوں کا نظام ٹھیک نہیں کریں گے تو کل کو قیامت کے دن ہم سے بھی پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ مزید اس کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ ملتی ہیں تو یہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے بہتر ہے ہم آگے سبق کا اختتام کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ حکم کیا دیے جائے کہ گھروں میں ٹھہرنے اور زمانہ جاہلیت کے نہ زیب و زینت نہ کریں، نماز قائم کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، نماز قائم کرنا ضروری ہے، ہر ایک پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت۔ نماز کا پڑھنا ایک دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ زکوٰۃ دیں، ہاں اگر آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر کام میں کرنی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس پر عمل کریں، فوراً اس کی تعمیل کریں، اپنے سر کو جھکا دیں، بس یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو آپ کوئی عام حکم نہ سمجھیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا آگے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اللہ اہل بیت سے نجاست کو، ناپاکی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت میں سے ناپاکی کو دور کرے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتے ہیں۔ آگے آخری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا اور اپنے گھروں میں جو تم پر آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کو پڑھا بھی کرو، کیونکہ یہ اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات بڑی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ رکھنے والا ہے، باریک بین بھی ہے، ہر ایک بات کو جانتا ہے۔ تو بچوں آج کی کلاس کا بھی ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اسمارٹ سلیبس بھی یہیں تک ہے، آیت نمبر 34 تک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ آپ آج کے سبق میں اگر میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو تو میں آپ سے یوں کہتا ہوں کہ چونکہ اسلام کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اس بات سے اللہ اس بات سے شرم و حیا نہیں فرماتا کہ اللہ کسی کے سامنے مچھر کی مثال بھی بیان فرمائے۔ تو دین اسلام کی تمام تعلیمات سیکھنا تمام انسانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے باقی تعلیمات کا سیکھنا ضروری ہے۔ آج کی کلاس کا ہم یہ بھی اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو، اگر آپ نے کوئی سوال ہم سے پوچھنا ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا، لیکن آپ کو میں آپ کا تھوڑا سا کام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کام میں بھی دلچسپی رکھیں۔ اور سب سے پہلے تو آپ نے ان آیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے نام لکھنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سوال نمبر 1 آپ نے یہ لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ سوال یہ لکھیں
اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کون سے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور کون سے کام کرنے سے منع کیا ہے؟ سوال نمبر 2، تیسرے نمبر پر آپ یہ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کی وجہ لکھی ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 سوال شارٹ میں بن جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو 2 باتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا تھا. وہ 2 باتیں کون کون سی تھیں؟ یہ آپ کو پہلی یاد ملے گا آیت نمبر 28 میں اس کا جواب. پھر میں آپ کو اضافی سوالات اس میں بتا دیتا ہوں. سوال نمبر 4 آپ یہ لکھیں کہ کسی عورت کا اجنبی مرد سے نرم لہجے میں بات کرنے کا نقصان کیا ہے. سوال نمبر 5 لکھیں وقرن فی بیوتکن، اس کا ترجمہ لکھیں. سوال نمبر 6 ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اس کا مفہوم واضح کریں. اور اسی طرح آپ یہ بھی لکھیں کہ سورۃ الاحزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں کہ اگر وہ کوئی غلطی کا ارتکاب کرتی ہیں تو سزا کے بارے میں کیا ہوگا. اہل بیت کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا. یہ تقریباً 10 سوالات آپ کے بن جاتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں، یاد کرنی ہیں. سبق کو اچھے سے یاد کیجیے گا، پڑھیے گا، سوال کو لکھ لیجیے گا، سوال کو لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کیجیے گا، ترجمے کو اچھے سے پڑھیے گا، یاد کیجیے گا. اور بچوں اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نماز پڑھیں. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت بھی کریں. اللہ ہم سب سے راضی ہو. آج کا جو سبق پڑھا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو سمجھ نہ آئی ہو کسی بات کی تو آپ پوچھ لیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سب کا حامی ہو، ناصر ہو. آمین.